اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 15 شعبان بھی الگ، لیلۃ القدر بھی، جمعے کی رات بھی، فطر کی رات بھی، یہ الگ، وہ ایک الگ حدیث سناتا۔ یہ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ میرے محبوب اپنی امت کو سنائیں ایک نیکی کرو گے تو 10 دوں گا۔ اچھا، یہ ہے انٹرنیشنل لا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی تک یہ ایک ہی قانون ہے۔ بھئی ایک کے سنا ہے نا، 1 پہ 10، آپ سب نے سنا ہے نا کہ 1 کرو تو 10، یہ قرآن میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے۔ تو اب آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 پہ 10 گنا۔ تو میرے نبی کہتے ہیں اللہ بہت ہے، آپ نے کہا نہیں یا اللہ تھوڑا ہے، زیادہ فرما، رب زد امتی۔ تو میرے اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کون ہے مجھے قرضہ دے میں کئی گنا کر کے واپس کروں؟ ٹھیک ہے میرے محبوب، نہیں یا اللہ زد امتی، تھوڑا اور زیادہ فرما۔ اللہ نے کہا اچھا چل، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اچھا میرے محبوب، آپ کی امت کی 1 پر 700، تو آپ کہتے ہیں واہ 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 واہ، تگلی بن گئی، 1 پہ 700۔ کوئی ہے کائنات میں ایسا کاروبار کہ روپے کی چیز پر آپ 700 روپیہ نفع لے سکو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا کام؟ پوری کائنات میں ایسا کام کوئی نہیں۔ میں قربان جاؤں، رحمت للعالمین نے پھر کہا یا اللہ تھوڑا ہے، ذرا اور زیادہ فرما۔ تو خصوصی پیکج پر یہ سارا سنا رہا ہوں۔ تو میرے اللہ نے کہا اچھا میرے حبیب چل ہوں آپ ضرب چھڑیے، تقسیم چھڑیے، جمع چھڑیے، دفعے 100 200 300 400 500 600 700، نہیں چھوڑ دو، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ہاں اتنی میری شرط ہے، جو آپ کی امت میں صبر والے ہوں گے ان کو بے حساب دوں گا۔ کھلا چیک، جو مرضی لکھنا ہے لکھ دو، 700 لکھو، 700 کروڑ لکھو، 700 کھرب لکھو، جو لکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کھلا چیک۔ یہ اس امت کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کا معاملہ ہے اس امت کے ساتھ۔ اس خصوصی پیکج میں 15 شعبان ہے۔ 15 شعبان کی رات، لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات، عید الفطر کی رات، عید قربانی کی رات، جمعہ کی رات، یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائیں۔ ہر رات ایک جیسی تھی۔ بنی اسرائیل کے آپ نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا کہ 80 سال انہوں نے جہاد کیا۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑھی تا 80 سال تائیں عمر ہی نہیں جاندی، پہلے ٹر جانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل میرے محبوب، آپ کے لیے خصوصی پیکج، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ہم نے آپ کو 1 رات دے دی، آپ کی امت جاگ لے، یاد کر لے مجھے، 1000 مہینے سے بہتر۔ کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر۔ اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان بھی ہے، اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے۔ 1 دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتا۔ دوسرا 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت، کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے۔ وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں ہے، اور فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں، کیسا بے وقوف ہے،
اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے، بدمعاشی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے، اور عید الفطر کی رات ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں۔ بڑی عید کی رات ہے، اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے، اور بنو کلب، یہ ایک قبیلہ تھا، کلب، بنو کلب، ان کے پاس جانور بہت تھے، جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں۔ تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ انہاں بھیڑاں دے وال کون گنے، ایک دے گنن بہ جاؤ تو پورا مہینہ لگ جاوے، تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال۔ تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ، میں جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس کہ دن کا روزہ اور رات کی بندگی، رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں، اور 15 شعبان ہو، لیلۃ الشب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے، اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں۔ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ میرے نبی کبھی بھی سنتیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے، مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے ہیں اشراق، اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے۔ تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو۔ تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں، آؤ بھئی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں، اکیلا۔ اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، توبہ کر لے، شرک بھی ہے ہزاروں سال کا، توبہ کر لے، یوں معاف، ایک سیکنڈ میں معاف۔ توبہ نہ کرے تو پھر کام خطرناک ہے، توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہے۔ تو اس رات کی برکتوں میں، رحمتوں میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں پر، ہم نیکیاں بھی گناہ ہیں ہماری۔ اور میں پھر سنا رہا ہوں، اس رات میں بخشش نہیں ہوتی شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت کینہ پالنے والا، تکبر کرنے والا، زنا کرنے والا، شرک کرنے والا والی دونوں، مرد عورت دونوں کے لیے یہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی توبہ کر لے گا لوجد اللہ تواب الرحیم، سب معاف ہوں گے۔ چلو بھئی دعا مانگ لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے اللہ اس وقت تیری رحمت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے، آسمان کے فرشتے بھی یا اللہ بارش کے قطروں سے زیادہ اتر چکے ہیں، اور یہ تیرے نیک نوجوانوں کی محفل ہے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو تیرے نام پہ لگایا ہوا ہے۔ آواز ہمارے رونے کے ساتھ تم بھی دعائی دو اپنے ہمارے رب کو، آج تمہارا ہمارا رونا آسمان کے دروازوں کو ہلا دے، آج ہماری فریادیں عرش کے دروازوں کو کھلوا دے، رب کی رحمت کو اتروا دے، آج کر دے یا اللہ۔ بہت گندے ہیں پر تجھے ایک مانتے ہیں، آج تک شرک نہیں کیا یا اللہ، بہت گندے ہیں پر تیرے حبیب کو تیرا محبوب رسول خلیل حبیب نبی اور آخری مانتے ہیں، اس کو یا اللہ اس کے علاوہ گند ہی گند ہے، تو معاف کر دے یا اللہ۔ ہم توبہ کرتے ہیں، پوری امت کی طرف سے ہم توبہ کرتے، کوئی زنا کرنے والا ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی کینہ رکھنے والا ہے، کوئی بغض رکھنے والا ہے، کوئی تکبر کرنے والا ہے،
کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی چوری، یا اللہ سب کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں، سب کو معاف کر دے یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا، عمر بیت گئی، تجھے بلاتے تو آ جا میرے مالک، تو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، ہمیں پتہ ہے تو آنے سے پاک ہے، تو جانے سے پاک ہے دے یا اللہ، جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہوئے انہیں منا دے، ہماری فوجوں کی حفاظت فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، ہماری پولیس کی حفاظت فرما، ہمارے رینجرز کی حفاظت فرما، ہماری ایلیٹ کی حفاظت فرما، جتنے شعبے تیرے یا اللہ تیرے بندے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہیں، فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، ایلیٹ میں ہیں، رینجر میں ہیں، سب کی نسلوں کی ان کی حفاظت فرما، ہمیں یا اللہ نیک اہل سیاستدان حکمران نصیب فرما، ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ، ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ، ہماری عدالتوں میں عدل کو زندہ فرما، ہمارے تعلیمی اداروں میں علم کو زندہ فرما، ہمارے ہسپتالوں میں ہمیں ڈاکٹر دے، ہمیں تاجروں سے واسطہ پڑ گیا ہے، ہمیں ڈاکٹروں کی بجائے تاجر ملتے ہیں، جو مریض کو مریض نہیں سمجھتے، گاہک سمجھتے ہیں، یا اللہ مہربانی کر دے، جب مسیحی تاجر بن جائیں، جب جج ہی انصاف کو بیچنے والے بن جائیں، تو پھر تیرے دکھی بندے کہاں جائیں گے میرے مولا؟ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، بچے بچیوں، نواسے نواسیوں، پوتے پوتیوں، دامادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ چاروں صوبوں میں امن کو قائم فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما، مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے بازاروں سے سود کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، ہیرا پھیری کو نکال دے، وعدہ خلافی کو نکال دے، دو نمبری اور فراڈ کو نکال دے، ہمارے تاجروں کو سچا بنا دے، دیانتدار بنا دے، ہمارے دفتروں سے یا اللہ ہمارے دفتروں سے خیانت کو نکال دے، رشوت کو نکال دے، ظلم و ستم کو نکال دے، ہمارے تھانوں سے ظلم و ستم کو نکال دے، چاروں صوبوں میں ہمیں برکتیں عطا فرما، ہمارے دریاؤں کے پانی بحال فرما، ہماری بجلیوں کی کمی دور فرما، یا اللہ رمضان آنے والا ہے، ہمارے لیے باعث برکت بنا، ہمارے لیے باعث برکت بنا، ہم سب کے نصیب فرما، ہمیں روزے رکھنے کی ہمت دے، ہمیں روزے رکھوانے کی ہمت دے، ہمیں افطاریاں کروانے کی ہمت دے، اور پوری امت پر اپنے رحم و کرم کے دروازوں کو کشادہ فرما، یا اللہ یہ جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کے من میں کیا کیا حسرتیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی قبول فرما، اور ہمارے اس ادارے کو ایک مثالی بنا دے، ہم نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے، اس میں ہمارا ساتھی بن جا، تائید کو شامل حال فرما دے، ایدنا بروح القدس میرے مولا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم۔ رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، شب معراج، لیلۃ المعراج، اور اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے عبادات کا، خیرات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے 7 آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے، اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا، اہتز عرش الرحمن، عرش خوشی سے یوں جھوم رہا، خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے، تو کہ اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر، اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے، اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو آپ کا، اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو، آپ کی رحمت ہو۔ تو معراج کا واقعہ
اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے۔ اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے متى نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک میری مدد قریب ہے، آ رہی ہے۔ یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا ہے، جب آپ بے بس ہو گئے تھے، پتھر کھا کے شدید زخمی ہوئے، پھر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے، اندر آنے کی آپ کی سکت نہیں تھی، اور آپ نے زید بن حارثہ کو اخرس بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں پناہ دیتا۔ پھر اپنے سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک اور عرب کے سردار تھے، ان کو پیغام بھیجا، غالباً صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے، تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ آپ نے بچوں کو لے کر باہر گیا اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکہ میں انٹر ہوا، حرم شریف میں آ کے اعلان کیا آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، انہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو، اپنی سرداری کے بلبوتے پر؟ اور کہا نہیں، میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کہ پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو کبھی ٹچ نہیں کریں گے۔ اس قدر حال سنگین ہو گیا تھا، اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے دو جگہ۔ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لیٹایا اور چھری ہاتھ میں اور سر کے بال ہاتھ میں اس طرح، اور یوں آسمان کو دیکھ کے کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے۔ اس پر آسمان کے فرشتے زار و قطار روئے تھے۔ اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت ساتوں آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرما بنا کے رکھ دوں، ان اطبق علیہم الاخشبین۔ آپ نے کہا نہیں، لا اللہ ان یخرج من اصلابہ من یوحد اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے۔ اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ 27 رجب کو جبرائیل آئے، آسمان سج چکے ہیں، اور ہماری یعنی زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لیے قطاریں لگ گئی ہیں، آپ ان کو لے کر گئے۔ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے آپ، تو وہاں سے حتیم میں لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا، دوسرے فرشتہ وہ پانی لایا زمزم کا، اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا، پھر دل باہر نکالا، اس کو چیرا، اس سے صاف کیا، اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا اور سینے کو بند کر دیا۔ اب یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے۔ براق گدھے سے بڑا قد، خچر سے چھوٹا قد والا ایک جانور تھا، جس پر آپ کو سوار کرایا گیا، اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا، اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس، اور وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا، اس کو براق کو وہیں چھوڑ دیا۔ وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف۔ اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع العلیم۔ تو اس میں اہل علم کے لیے بڑا خوبصورت نقطہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی۔ پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارض کے ساتھ شروع کیا، تو مصدر آیا، ماضی آیا، ماضی کے بعد مضارع ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے، تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد امر کا صیغہ ہوتا ہے،
تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے، قرآن کی بلاغت ہے۔ سبحان، سبح یسبح، سبح، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا کہ جو کچھ کہنے والا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن با کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر، آپ جبریل کے کندھوں پر پروں پر سوار ہو کر نہیں گئے، آپ کا سفر الگ تھا، جبریل کا الگ تھا، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، گلے لگایا، پھر اس سے اوپر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے۔ تو پھر پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے۔ پھر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتے۔ اس دن اللہ نے، میرا کہ میں نے پڑھا کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کی عبادت کی چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا بس میرے محبوب کا دیدار کرو، استقبال کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، کیونکہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے۔ پھر اب ساتویں آسمان پر گئے، وہاں ایک بیت اللہ تھا، وہاں ایک بزرگ سفید داڑھی والے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں کر کے، اور لمبے ان کے بال تھے، لمبی داڑھی تھی، وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے۔ جب اب قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آ گیا۔ پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آ گئے، میرے بیٹے آ گئے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے، اس کی ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا ادب کرے، ان کے پاؤں چھوئے، ان کے سامنے سر جھکا کے چلے، یہ ہواؤں میں اڑ جائے، عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے، پھر بھی باپ کے آگے، ماں کے آگے سر جھکانا ہے۔ اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا، پہنچایا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے، کتنی مائیں ہوں گی جو دوپٹے کے پلو میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے، کیا کوئی نشانی فرما دیں؟ ارشاد فرما دیں کہ جب مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی۔ یعنی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، اگر بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، نہ حال پوچھا نہ خدمت کی، صرف آ کے زیارت کی محبت کی وجہ سے، شام کو آ کے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے۔ پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور یہ اس ایک کی بھی ایسے تعداد کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا ماں باپ، چونکہ پہلا قصور تو ماں باپ کا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں، وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ چلے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اسی میں ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہو گئی، تو انہیں کیا پتہ باپ کون ہوتا ہے، ماں کون ہوتی ہے۔ تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا، جہاں بارڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا، بارڈر پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، ایک بالشت بھی اوپر جائے، ایک گٹھ بھی اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ایک تخت اتارا، اس سے اپنے محبوب کو بٹھایا اور وہ گئے بلندیوں کو چیرتے ہوئے، اس نے عرش پر جا کر لینڈ کیا، آپ اترے اور میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کیا کہ فاصلے مٹ گئے۔ تو بھائیو پھر لمبا واقعہ ہے، اور لوگ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں، تو میں صرف جانے کا بتا دیتا ہوں،
واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جنتی دکھائے، جہنمی دکھائے، سارا کچھ دکھایا، سود خور دکھائے، بے نمازی دکھائے، نمازی دکھائے، اپنے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو بھڑکتے دیکھا، جنت کو چمکتے دیکھا، جہنم کو دہکتے دیکھا اور جنت کو مہکتے دیکھا، یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر آپ واپس تشریف لائے۔ تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس تشریف لائے۔ تو اس میں ایک بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا۔ ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات تک ہماری بھی پہنچ ہو جائے گی۔ اگر کوئی بڑائی کے سفر طے کرنا چاہتا، بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں تو جی گریٹ مین بننا چاہتا ہوں، میں کامیابی چاہتا ہوں، میں سکسیسفل لائف چاہتا ہوں، تو کامیابی ہے کہ میرا آپ کا اللہ ہم پہ راضی ہو، جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو کر ملے، ہمیں جنت کا پروانہ دے۔ یہ ہے کامیابی، یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار بن گئے، آپ امریکہ کے صدر بن گئے، یہ نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تو اللہ تک پہنچائی آسان ہو جائے گی۔ ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا ہے محمد، آپ نے کہا جی۔ آپ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں، پیار سے دیتے، جی تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے۔ ہم کیوں چھوڑیں باپ دادے کا دین؟ کہا اچھا، اور؟ تو کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کہا اچھا، اور؟ تو کہتا ہے سورے عرب کو تیری امت فتح کر لے گی، ایران اور یورپ کو بھی تیری امت فتح کر لے گی۔ تو یہ کیسی بچوں والی باتیں کہا، ان کو روٹی نہیں ملتی اور یہ سنا رہا ہے ان کو کہ اس سے کیسر اور کسرا 2 بڑے بلاک تھے اس وقت۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی، تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم یہاں مدینہ ڈھک کے آئے گا، اور پھر تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی کھڑا کرے گا، مجھے بھی کھڑا کرے گا، اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا یہ زندہ ہونا کہ نہیں ہوا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا، تو چلا گیا۔ اس نے پھر ابوبکر صدیق کے دور میں دیکھا سارا عرب فتح ہو گیا، کہنے لگا پہلی بات تو پوری ہوگی، ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیسر اور کسرا پٹ گئے، تو کہنے لگا دوئی گل بھی پوری ہوگی، ہن بھاویں تری ہو ہی نہ جاوے کدائیں، چلیے بھائی کلمہ پڑھیے۔ تو وہ وہاں سے اپنے علاقے سے آیا، حضرت عمر کے دربار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا۔ جب وہ آپ کی محفل میں آتا آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، بڑا اکرام کرتے۔ تو ایک دفعہ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو میں اس بدو کا بڑا اکرام کرتا ہوں، میں اس محفل میں تھا جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رہے گی تیسری بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم مر کے زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں آ گیا وہ جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہوا ہے، اس کو جنت تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، ہم مختلف قسم کی نافرمانیوں کا شکار ہیں اور اس میں ہم لذت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ ہماری نئی نسل نشوں پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے واسطے سب سے ہاتھ چھڑا کر اللہ کے نبی کو اپنا ہاتھ پکڑا دو، آپ کو یوں پکڑیں گے اور اللہ پاک سے جا کر ملا دیں گے، اور فرشتے بھی آپ پر رشک کریں گے۔ یہ واقعہ معراج کی اصل تھیم ہے اور واقعہ معراج کا اصل پیغام ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم۔ جس معاشرے سے نکاح اٹھ جاتا ہے وہ معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے، ان کی زندگی جانوروں کی ہو جاتی ہے۔ میرا کی رنگینیاں دیکھی ہیں، میں 1984 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 41 سال ہو گئے۔ جس قدر خوفناک زندگی وہ گزار رہے ہیں، ہمیں تو اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں دیکھنے کو اللہ نے دیا۔ اخلاق حیا سے مکمل ہوتے ہیں اور حیا نکاح سے مکمل ہوگا۔ جتنا نکاح آسان ہوگا زنا مشکل ہوگا، جتنا نکاح مشکل ہوگا زنا آسان ہوگا۔
تو میرے نبی نے عجب بات فرمائی، جو 3 بیٹیوں کی شادی کر دے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو، بد نصیب ہے رب ذوالجلال کی قسم، بقول مفتی زین العابدین صاحب کے 1 کروڑ دفعہ قسم کھا کے کہا جا سکتا کہ یورپ کی عورت بڑی بد نصیب، خامن بدتمیز ہو، مارتا ہو، گالیاں دیتا ہو تو اس سے ماں باپ سے کہتا ہوں طلاق لے لو، کبھی بیٹی سے نہ کہو گزارا کر۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر عروج پا گیا ہے، اور جس قوم میں زنا پھیلتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ لا تقربوا الزنا، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کہا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے حیا کو الگ ذکر کر کے اس کی عظمت کو بتایا ہے، اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ اصدقہم حیاء عثمان، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان۔ اپنی بچیوں کو بچاؤ کو ایجوکیشن اداروں میں جانے سے، اپنی بچیوں کے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرو ایسے اداروں میں جانے سے جہاں لڑکے لڑکیاں کٹھے بیٹھ کے پڑھ لو۔ حیا والی زندگی نکاح سے بنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، انسان کے علاوہ سب کو پڑھا لکھا پیدا کیا۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، رب وہ ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے علم دیا، ہدایت۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انسان بالکل جاہل اور باقی مخلوق بالکل تعلیم یافتہ۔ میں 2 چھوٹی سی مخلوق کی مثالیں دیتا ہوں آپ۔ چیونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتے، وہ لائن کیسے بناتی؟ وہ اندھیرے میں پورا ملک، ملکہ، فوج، انڈوں کے لیے الگ نظام، انڈوں کی پرورش کے لیے الگ نظام، باہر سے خوراک لانے کے لیے الگ نظام، 10 کروڑ چیونٹیوں کا، 10 کروڑ چیونٹیوں کا اگر نروس سسٹم نکالا جائے تو اس کا کل وزن 20 گرام بنتا ہے۔ تو ایک چیونٹی کا جو نروس سسٹم ہے وہ تو تولا ہی نہیں جا سکتا، پھر وہ اتنا خوبصورت نظام کیسے بنا لیتے؟ اور اس سے عجیب جو دیمک ہوتی ہے، سفید چیونٹی، وہ بالکل اندھی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ اور ہماری تشکیل تھی افریقہ کے غریب ملکوں میں، مولوی عبد اللہ بھی صاحب جنگلوں سے گزرتے تھے، اتنے بڑے بڑے مٹی کے، اتنی چوڑائی میں گھر۔ تو میری تو سمجھ میں نہ آئے تو میں نے مقامی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ سفید چیونٹیوں نے گھر بنائے ہیں، اندھی ہیں، اور اتنے بڑے ایک گھر میں 10 لاکھ چیونٹیاں ہوتی ہیں، اور روشنی کو اندر پہنچانے کے لیے، کیونکہ روشنی سے زندگی پرورش پاتی ہے، ان کو تو نہیں پتا سورج کدھر سے نکلا کدھر ڈوبا، لیکن وہ جتنے سوراخ بناتی ہیں سورج کی گردش کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، صبح سے شام تک ان کے اندر روشنی جاتی رہتی ہے۔ یہ
میرے رب نے ایک چھوٹی سی چونٹی کو علم دیا ہے اور نمل پر سورت اتاری اور وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ قرآن کی خوبصورت ترین آیت ہے جو پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ انتہائی حسین فصاحت سے بھرا ہوا جملہ چیونٹی نے بولا تو فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کے ہنس پڑے، اس کو لاؤ میرے پاس۔ اس کو اٹھا کے لائے، نے یہاں رکھا۔ فَأَمَا تَعْلَمِينَ أَنِّي نَبِيٌّ عَدْلٌ، تجھے پتہ نہیں میں نبی عادل ہوں، بھلا میں تمہارے قوم کو تباہ کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگی آپ نے میری پوری بات نہیں سنی، میں نے آخر میں کہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بے خبری میں کہیں ایسا نہ کرتا۔ اور انسان بالکل جاہل۔ پھر ایک مکھی کی مثال ہے، اللہ نے چیونٹی کا بھی ذکر کیا، مکھی کا بھی ذکر کیا، اور ایک عجب بات ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جو تم اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پکارتے ہو، پیروں کو پکارتے ہو، اولیاء کو پکارتے ہو، جو قبروں میں چلے گئے ان کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھاتا، پھر ان کو پکارا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی اپنے سرنج ڈال کے کوئی ڈراپ نکال لیتی ہے تو یہ واپس لے کے دکھانا۔ یہ کیوں کہا ہے واپس لے کے دکھانا؟ وہ اندر جاتے ہی کیمیکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصلی شکل میں رہتا ہی نہیں۔ اور چیونٹی کا دماغ کتنا ہوتا ہے؟ سوئی کی نوک آپ ایسے رکھیں، جتنی جگہ وہ گھیرتی ہے نا اس سے بھی چھوٹا دماغ مکھی کا ہوتا ہے۔ سوئی کی نوک سے بھی مکھی کا دماغ چھوٹا۔ آج جو اس کی ریسرچ ہوئی ہے تو اتنے مہین باریک دماغ میں 1,30,000 خانے، 1,30,000 خانے ہیں، اور ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے 5 کروڑ تاروں کا جال ہے۔ کوئی کر کے دکھا، 5 کروڑ تارے، اور اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی ہے کہ وہ پیچھے بھی دیکھتی ہے، آگے بھی دیکھتی ہے، دائیں بھی دیکھتی ہے، بائیں بھی دیکھتی ہے، اوپر بھی دیکھتی ہے، لہذا جدھر سے بھی اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک دم کرتی ہے۔ اور اس کے دماغ سے پہلا جو سگنل جاتا ہے جب اس پر ہم حملہ کرتے ہیں تو اگلی ٹانگوں کو جاتا ہے، چونکہ وہ ان پر پریشر ڈال کے چھلانگ لگاتی ہے۔ تو یہ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے کیسے ساری مخلوق کو ایسا علم دیا اور ہمیں کہا لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کسی بچے کو کسی سے ملنے نہ دو تو وہ گونگا ہو جائے گا، اس کو دیکھنے نہ دو وہ اندھا ہو جائے گا، اس کو سننے نہ دو وہ بہرا ہو جائے گا۔ آپ چڑیا کو بند کرو، وہ چوں چوں ہی بولنا، چاہے امریکہ دی ہو چاہے فیصلہ آباد دی ہو، وہ اپنی نہ زبان بھولتی ہے نہ بول بھولتی ہے نہ دیکھنا بھولتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر اللہ نے ہمیں آسمانوں سے زندگی کا طریقہ اتار کے دیا، 1,24,000 نبیوں کے ذریعے سے، اور ہم وہ خوش قسمت امت ہیں جنہیں آخری نبی کی نبوت ملی، جس کو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا، اور انا ارسلناک شاہدا
مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. 6 صفات ایک ہی جگہ ذکر کی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ نے اپنے نام کسی نبی کو نہیں دیے، لیکن ہمارے نبی کو اپنے 2 ناموں میں سے 2 نام عطا کیے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ نے ہمیں ایسا نہیں. اور آپ نے کہا اللہ نے میرے 10 نام رکھے. یہ حدیث کی بات ہے، یہ میں نے قرآن بتایا تھا. یا ایھا المزمل یہ قرآن ہے، یا ایھا المدثر قرآن ہے، یا ایھا النبی قرآن ہے، یا ایھا الرسول قرآن ہے. آقا میرے 10 نام ہیں، محمد و احمد و ماحی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین. اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا. ان پر ایک آیت اتاری جو کسی پر نہیں اتری. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں باہر سے لینا پڑتا ہے، اور باہر 2 چل رہے ہیں. فہدیناہ النجدین، 2 راستے ہیں، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ایک نافرمانی کا ہے، ایک فرمانبرداری کا ہے. پھر اختیار دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب چاہو تو میرے راستے پہ چلو اور چاہو تو شیطان کے راستے پر چلو. میرے راستے پر چلو گے تو پھر آگے جنت ہے اور اللہ ہے. شیطان کے راستے پر چلو گے تو آگے شیطان ہے اور جہنم ہے. شیطان کو گالیاں دیں گے لوگ، تم نے ہمیں گمراہ کیا. وہ کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے ہاتھ پہ پکڑ کے شراب پلائی تھی، یہ میں نے ہاتھ سے پکڑ کے زنا کرایا تھا، یہ میں نے ہاتھ سے پکڑ کے سودی کاروبار چلوایا تھا، یہ میں نے ہاتھ سے پکڑ کے قتل کروایا تھا. الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، تمہیں تبلیغ کی. تو بڑا مبلغ ہے. فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا. کوئی میں ڈنڈا تو نہیں مارا کہ چوری کر، ماں کی نافرمانی کر، باپ کو تنگ کر. لہذا فلا تلومونی، ہن مینوں گال نہ کڈو. ولوموا انفسکم، اپنے آپ نو گالی کڈو. ما انا بمصرخکم، میں تواڈے کسی کم نہیں آ سکتا. وما انتم بمصرخی، نہ تسی میرے کام آ سکتے. تو اللہ نے کہا الیوم کا مطلب ہے یہ کام آج ہو رہا ہے، پچھلے نبیوں میں یہ کام نہیں ہوا. اکملت لکم، کامل کر دیا صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں کیا، صرف تمہارے لیے کامل کر رہا ہوں. 2 لفظ ہیں، کمال اور اتمام. کمال کہتے ہیں صفات میں پورا ہو، اتمام کہتے ہیں اجزاء میں پورا ہو. تو میں نے آج صرف تمہارے لیے، آج سے پہلے کبھی نہیں، تمہارے لیے صفات کو پورا کر دیا. جو میں نے طریقہ زندگی تمہیں دیا ہے تمام صفات اس میں موجود ہیں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور خاص طور پر تمہارے لیے میں نے اس کے سارے پارٹس مکمل کر دی. گاڑی کا ایک پرزہ نہ ہو تو چلتی نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے زندگی چلانے کے لیے، جو زندگی تمہیں جنت میں لے جائے گی، سارے پرزے میں نے مکمل کر کے تمہیں اسلام دیا ہے اور اس کو اپنی نعمت بتایا ہے، اور صرف تمہارے لیے ہے. علیکم، سب کے لیے. دنیا کے بارے میں کہتا ہے ما نشاء لمن نرید،
دنیا ہم جس کو چاہیں گے دیں گے اور جتنا چاہیں گے دیں گے، اور یہاں ہے علیکم، سب کے لیے برابر ہے، جو لینا چاہے آ جائے، کھلی خیرات ہے، جتنا لینا چاہے دوں گا، جو لینا چاہے دوں گا۔ دنیا میں اختیار، اتنا دینا ہے اور اس کو دینا، اس کو نہیں دینا، اس کو تھوڑا دینا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ تقسیم میں نے کی ہے، کیوں کی ہے؟ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ، اگر میں تم سب کو مالدار بنا دیتا لبغوا فی الارض، پہلے ایک فرعون آیا ہے پھر سارے فرعون ہوں گے۔ یہ حکمت بتائی، میں نے سب کو پیسہ نہیں دیا، عزت نہیں دی، اگر میں سب کے لیے کھول دیتا تو یہ سارے فرعون بن جاتے۔ پھر کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اس کا نام رکھا اسلام، جو دین تمہارے لیے پسند کیا، پہلوں کے لیے یہودیت، یہودی، عیسائیوں کے لیے نصرانیت، اور ہمارے لیے اسلام دینا۔ یہ آیت میدان عرفات میں اتری کہ ہم نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ صفات کے لحاظ سے بھی مکمل کیا ہے اور اس کے پرزے اجزاء کے لحاظ سے بھی مکمل کیا ہے۔ ایک آدمی بہت نیک ہے، نابینا ہے یا لنگڑا ہے، اس کو تمام نہیں کہہ سکتے، اس کو کمال کہہ سکتے۔ ایک آدمی پہلوان ہے، بدماش ہے، اس کو کامل نہیں کہہ سکتے، اس کو تمام کہیں گے، ہر شے پوری۔ تو اللہ نے دونوں طرف سے کور کیا، صفات بھی مکمل ہے، اجزاء بھی مکمل۔ اب ایک حدیث جوڑو، آپ نے فرمایا اس آیت کے ساتھ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایک روشن کھلے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی راستہ ایسا نہیں جو شروع سے آخر تک لائٹیں لگی ہوں، تھوڑی دیر لائٹیں چلتی ہیں اگو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا 100 ملک تو اللہ نے پھرائے ہوئے، تھوڑی دیر لائٹیں چلتی ہیں، بڑے تو بڑے ملکوں میں چلی، تھوڑی دیر لائٹ اگو اندھیرا، اور میرا نبی کہہ رہا ہے یہاں سے لے کر جنت تک میرا سارا راستہ روشن لائٹوں سے بھرا ہوا ہے اور چوڑا ہے اور کھلا ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اسے چھوڑ کے مرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ خوشخبری بھی سنائی، دھمکی بھی دی، یہ روشن سیدھا یہاں سے لے کر جنت تک کہیں اندھیرا نہیں، موڑ کوئی نہیں، این مڑ گئی، این مڑ گئی، موٹر وے بھی کدی ادھے مڑ جاندی کدی ادھے مڑ جاندی، نہیں، یہ سیدھا ہے، کوئی موڑ نہیں۔ اسے چھوڑو گے ہلاک، اور ہلاکت کیا ہے؟ جہنم۔ کوئی ڈانگ سوٹا کوئی نہیں، لتر پالا کوئی نہیں، آگ ہے، انہا لظا، وہ بھڑکتی ہے، نزاعۃ للشوا، وہ کھال کو کھینچ لیتی ہے۔ اور جبریل نے آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا اگر جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے، جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے، اس سے جو آگ نکلے گی، پتلی ہی دھاگ، ساری کائنات کو جلا کے راکھ کر دے گی، ہمالیہ پہاڑ بھی 100 بن جائے گا، اور 7واں بر اعظم جو گلیشیئر ہے برفوں کا، وہ بھی راکھ بن جائے گا، اتنی خوفناک آگ۔ تو اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو مکمل ہے، جو کامل ہے، جو اکمل ہے، جو روشن ہے، جو سیدھا ہے، جو خوبصورت ہے، جو راحتوں سے بھرا ہے، چین و سکون سے بھرا ہے۔ جتنی آج کی دنیا بے سکون ہے اتنی تو کبھی بھی نہیں تھی۔ جو ملک جتنے ایڈوانس ہیں وہاں اتنا نشہ زیادہ بکتا ہے۔ نشہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ بے سکونی ہے،
ہمارے یونیورسٹیز میں نوجوان بچے نشے کا شکار ہو گئے. کیوں؟ کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں، اللہ کی طرف راستہ نہیں. کو ایجوکیشن ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر عروج پا گیا ہے، اور جس قوم میں زنا پھیلتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. لا تقربوا الزنا، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کہا زنا کے قریب نہ جاؤ. انہ کان فاحشہ، انتہائی فحش ہے، ومقتا، اور انتہائی قابل نفرت. اللہ بھی نفرت کرتا ہے اور صحیح طبیعت والا بھی نفرت کرتا ہے. وساء سبیلا، اور سب سے گندا. اللہ نے کفر کو نہیں کہا ساء سبیلا، کہ کفر بڑا گندا راستہ ہے. زانی مرد عورت کو کہا ہے بڑا گندا راستہ ہے. آپ معراج پہ گئے، ایک تندور جبریل نے دکھایا، وہ لوگوں مردوں عورتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے نیچے آگ اور انگارے ہیں، اس کے شعلے اٹھتے ہیں، تو سارے مرد عورت ان شعلوں کے اوپر چیختے چلاتے اوپر آتے ہیں، اور تندور کے منہ پہ آ کر وہ شعلے ایک دم نیچے چلے جاتے ہیں، تو وہ دھڑام سے آگ کے انگاروں پر گرتے ہیں. آپ نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے. توبہ بھی تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے. یہ وہ زانی مرد عورت ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے. اس تندور کی آگ کا وہ قیامت تک ایندھن بنے رہے. تو اللہ نے زنا کو مٹانے کے لیے نکاح رکھا. اسلام شروع ہوتا ہے یہاں سے، بندگی، عبادت. بنی الاسلام علی خمس، یہاں آ کے مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. بنیا کا لفظ ابتدا بتاتا ہے. بنیا بنیاد کو کہتے ہیں، اور مسجد ہو یا مندر ہو یا گھر ہو، بنیاد سے عمارت شروع ہوتی ہے. اور یہاں لاتمم، اتمم ہوتا ہے مکمل کرنا پوری طرح. تو بنیا کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور مکمل کہاں ہوتا ہے؟ لاتمم مکارم الاخلاق. تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور آپ نے اخلاق کی عجیب فضیلت بتائی. قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک مجاہد نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، تبلیغ والے نہیں ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے، صوفیاء نہیں ہوں گے. سب سے میرے نزدیک وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور خاص طور پر جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. اور اخلاق مکمل ہوتا ہے حیا سے. والحیاء شعبۃ من الایمان. ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے حیا کو الگ ذکر کر کے اس کی عظمت کو بتایا ہے. اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے. اور حیا مکمل ہوتا ہے نکاح سے. جس معاشرے سے نکاح اٹھ جاتا ہے وہ معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے، ان کی زندگی جانوروں کی ہو جاتی ہے. آپ کو یورپ امریکہ کی رنگینیاں دیکھی ہیں. میں 1984 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 41 سال ہو گئے. میں چپا چپا گھوما ہے. جس قدر خوفناک زندگی وہ گزار رہے ہیں، ہمیں تو اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں دیکھنے کو اللہ نے دیا. اتنی خوفناک زندگی ہے. ایک تو وہ اللہ کو نہیں جانا، نبیوں کو نہیں جانا، کتاب ان کی تبدیل ہو گئی ہے، جھوٹی ہے. دیکھو نا، آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، دفتروں میں فوٹو اسٹیٹ تو نہیں چلتا، اصل کاپی چلتی. آپ فوٹو اسٹیٹ لے جائیں، وہ کہیں گے کہ نہیں اصل کاپی لے کر آؤ. تو بائبل ہو یا تورات ہو، ان کا اصل نسخہ تو ہے ہی کوئی، ٹرانسلیشن ہے. بائبل کی بھی ٹرانسلیشن، انجیل کی بھی ٹرانسلیشن. تو اب ٹرانسلیشن سے کیسے یقین کریں کہ یہ ہوئی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اتر؟
صرف ایک قرآن میدان میں جھنڈا گاڑ کر کھڑا ہوا، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا، نہ یہ خود بدلتا ہے زمانے کے گزرنے سے، اور کوئی ابلیس اسے بدلنا چاہے نہیں بدل سکتا، اللہ کا پہرا ہے۔ 1935 میں ہٹلر جرمنی کا حکمران بنا تھا۔ جرمنی بڑا طاقتور ہو گیا، انہوں نے بائبل کے کوئی نسخے اکٹھے کیے، 70 نسخے دنیا سے۔ جب ان کو ملانے بیٹھے تو ایک سے دوسرے کا فرق 19-20 نہیں، زمین آسمان، ایک تے100۔ وہ حیران ہو گئے، ایک ہی۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کو قرآن اکٹھا کر، یہ بھی ایسے ہو گیا۔ انہوں نے اپنے کتنے اکٹھے کیے؟ کتنے؟ 70۔ قرآن کتنے اکٹھے کیے؟ 40,000۔ 40۔ اور 1935 میں پریس کوئی نہیں تھا، ہاتھوں سے لکھے ہوئے، پریس بہت کم تھا، ہاتھوں سے لکھے ہوئے۔ تو انہوں نے سارے ایک نسخے ملائے، سوائے جو قراءت کا اختلاف ہے، کہیں یعلمون ہے، کہیں تعلمون ہے۔ ہم حمالۃ الحطب پڑھتے ہیں، افریقہ والے حمالۃ الحطب پڑھتے ہیں، ہم ارأیت الذی پڑھتے ہیں، افریقہ والے آرأیت الذی پڑھتے ہیں، ہم لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتے ہیں، وہ لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتے ہیں۔ کوئی مطلب میں تبدیلی نہیں، علی 7 احرف۔ تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ایک ہی پورے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں۔ اوپر والے نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اتارا ہے، ہم اس کے محافظ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قیامت کے قریب قرآن کو کوئی بگاڑ نہیں سکے گا، قرآن سارا اٹھ جائے گا۔ رات کو سوئیں گے قرآن موجود ہے، صبح اٹھیں گے سارے پیپر ویلے، ایک الف بھی نہیں لکھی ہوئی ہوئے گی، اللہ پورا قرآن اٹھتے لے جائے گا۔ اور پھر اللہ نے چیلنج کیا، فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہے میرے نبی پر جو میں نے اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو تسی سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک سورت لکھ کے دکھا دو، صرف ایک سورت۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں کر سکو گے۔ تو دوسری جگہ کہا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سارے انسان اکٹھے ہو جاؤ، سارے جن اکٹھے ہو جاؤ، اے جا قرآن لکھ کے دکھا دیو، نہیں کر سکتے۔ تو اسلام عبادت سے شروع ہوتا ہے، اخلاق پہ مکمل ہوتا ہے، اخلاق حیا سے مکمل ہوتا ہے، اور حیا نکاح سے مکمل ہوتا ہے۔ نکاح اٹھ جائے تو حیا بھی اٹھ جائے گا، حیا اٹھ جائے تو دین بھی اٹھ جائے گا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اصدقہم حیاء عثمان۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، میں معذرت چاہتا ہوں، ذرا کر کے دکھانا چاہتا ہوں، آپ نے ٹانگ ایسے لمبی کی ہوئی تھی اور یہاں تک چادر تھی زمین پر، تو معافی چاہتا ہوں لیکن پکچر بنانے سے بات سمجھ میں آئی۔ ابوبکر آئے اجازت مانگے، آپ نے اجازت دی، آئے بیٹھے اٹھ کے چلے گئے۔ عمر آئے رضی اللہ عنہ، اجازت مانگے، آپ نے اجازت دی، انہیں کے بعد وہ چلے گئے۔ پھر پتہ چلا عثمان آ رہے ہیں، آپ نے چادر ایسے کی اور یوں کر کے بیٹھ گئے۔
تو حضرت عثمان آئے، بات کی اور چلے گئے، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے میرے والد، آپ ویسے ہی بیٹھے، عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے، عثمان آئے تو آپ نے چادر ٹھیک کی اور سیدھا ہو کے بیٹھ گئے، کیوں؟ کہا عائشہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں میں نہ کرتا، عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہیں کرتا؟ اور پھر فرمایا کہ اگر میں ایسے بیٹھا ہوتا تو بات کے بغیر ہی واپس چلا جاتا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، جتنا نکاح آسان ہوگا زنا مشکل ہوگا، جتنا نکاح مشکل ہوگا زنا آسان۔ تو ہماری نسل کو پتہ نہیں ہے، آنسو سے روتا ہوں میں کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر میں زندگیاں تباہ کر دی، برباد کر دی۔ یہ وہاں سے آئی ہوئی گندگی ہے، اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ کب علامہ اقبال نے یہ بات فرمائی تھی؟ 1935 میں تو انتقال بھی ہو گیا، 37 میں انتقال بھی ہو گیا، اس وقت تو اتنی یہ تہذیب گندگی ہوئی بھی نہیں تھی۔ اس وقت اس مرد درویش کی نظر نے دیکھا کہ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے گندے۔ میں بھی کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں، گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا ہوں، لیکن اس وقت ہر لڑکی کے سر کے اوپر دوپٹہ ہوتا تھا۔ اب تو وہ ایسے ننگ پڑنگ آتی ہیں یونیورسٹیوں میں، تو زنا تو پھیلے گا، فحاشی پھیلے گی۔ اپنی بچیوں کو بچاؤ کو ایجوکیشن اداروں میں جانے سے، اپنی بچیوں کے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرو ایسی اداروں میں جانے سے جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے 2 سال تو پڑھا گورنمنٹ کالج، تو لڑکیوں کا ایک الگ الگ حصہ ہوتا تھا، بس وہ وہاں بیٹھتے تھے، باقی ہم سب پیچھے بیٹھتے۔ یہاں تو موڈے سے موڈا ملا کے لڑکا لڑکی بیٹھے ہوتے، تباہ کر کے رکھ دیا ہمیں نئی تہذیب۔ لڑکیوں کا باحیا رہنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری نہیں ہے، کمانا مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ میں پرسوں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں میرے نبی نے فرمایا کہ میاں بیوی مل کے کاروبار کریں گے۔ اللہ نے عورت کو عزت کے ساتھ گھر بٹھایا، اور خامد کے ذمہ یہ مہر کس لیے ہے؟ مہر کسی بیٹی کی قیمت بن سکتا؟ کوئی مولانا جیسا متقی ہو یا ریڑھی والا ہو، بیٹی کی بھی کوئی قیمت لگ سکتی ہے؟ مہر کسی کی بچی کی قیمت نہیں، مہر ایک علامت ہے کہ یہ بچہ جب تک نکاح رہے گا اس بچی کا اور اس سے پیدا ہونے والے بچوں کا خرچہ پورا کرے گا اپنی ہمت کے مطابق۔ زیادہ ہے تو زیادہ کرے گا، درمیانہ ہے تو درمیانہ، کم ہے تو کم کرے گا۔ تو مہر ایک علامت ہے۔ اللہ نے آدم و حوا کا جنت میں نکاح پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم مہر دو، وہاں تو سونے چاندی کے ڈھیر لگے پڑے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مہر دوں؟ تو اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ تیرا مہر، یہ حوا کا مہر ہے۔ اور بھائی کوئی بھی رشتہ ہو محبت کے بغیر نہیں چلتا۔ سب سے زیادہ رشتوں کو توڑنے والی چیز یہ زبان ہے، اور سب سے زیادہ رشتوں کو جوڑنے والی چیز یہ زبان ہے۔ اللہ کی قسم، ایک کڑوا بول 7 سمندروں کی کڑواہٹ سے زیادہ کڑوا ہے، اور ایک میٹھا بول 7 سمندروں کے شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ایک کڑوا بول وہ زخم لگاتا ہے، موت سے بھی نہیں کرتا، اور ایک میٹھا بول وہ مرہم لگاتا ہے کہ سارے دکھ اوپر سے گزر جاتا ہے۔ سب نے آپ کو عجب ایک حدیث کا جملہ یاد ہے، حدیث نہیں
پہلی کتابوں میں جو آپ کی صفات لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک جملہ یاد آ گیا، یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے، یہ بنی اسرائیل کے نبی شاہ علیہ السلام پہ وحی آ رہا ہے، ابھی آپ کو آنے میں